السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل خوف کی آواز۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرا نام عزیر ہے، میں 22 سال کا ہوں۔ ہم کل 5 افراد ہیں، میں، میری 2 چھوٹی بہنیں، امی اور ابو۔ یہ واقعہ ہمارے ابو کے ساتھ آج سے 6 سال پہلے پیش آیا تھا۔ میرے والد صاحب گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر ہیں۔ ہماری زندگی بہت پرسکون طریقے سے گزر رہی تھی کہ ایک دن میرے والد صاحب اسکول سے گھر آ رہے تھے۔ اسکول سے گھر آنے کے 2 راستے تھے، ایک تو مین روڈ کی طرف سے اور ایک شارٹ کٹ تھا جو قبرستان کی پچھلی طرف پہ موجود سنسان روڈ سے گزر کر آتا تھا۔ میرے والد صاحب اکثر شارٹ کٹ لیا کرتے تھے کیونکہ مین روڈ سے آنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا۔ میرے دادا ابو اکثر ان کو منع کرتے تھے کہ اس راستے سے دن کے سنسان وقت مت گزرا کرو، کیونکہ وہ راستہ ایک تو بہت سنسان ہے اور دوسرا قبرستان ہونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ ویران لگتا ہے۔ اس راستے پہ بڑے بڑے نیم کے درخت تھے۔ دادا کے منع کرنے پر ابو ہمیشہ کہتے کہ ٹھیک ہے آئندہ نہیں آؤں گا، مگر ابو اکثر وہیں سے گزرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑوں کا کہنا وقت رہتے مان لینا چاہیے۔ ہماری زندگی سکون سے گزر ہی رہی تھی کہ ایک دن میرے والد صاحب چھٹی کے بعد گھر جلدی پہنچنے کے چکر میں اسی قبرستان کی بیک سائڈ پہ موجود سنسان روڈ سے آ رہے تھے۔ ابو کی بائک اسپیڈ میں تھی۔ اچانک بائک نے بہت زور سے جھٹکا لیا، جیسے کوئی اسپیڈ بریکر کے اوپر سے گزری ہو، مگر اس روڈ پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں تھا۔ میرے ابو نے بائک روک کے آگے پیچھے دیکھا، ان کو کچھ نظر نہیں آیا۔ ان کو لگا کہ شاید کوئی پتھر نیچے آ گیا ہوگا۔ انہوں نے بائک اسٹارٹ کی اور گھر کی طرف نکلے۔ راستے میں ان کو محسوس ہوا کہ جیسے بائک صحیح سے چل نہیں پا رہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بائک کے اوپر کسی نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو۔ ابو گھر پہنچے تو امی نے کھانے کا پوچھا۔ ابو نے کہا کہ ابھی بھوک نہیں ہے، تھوڑی دیر تک کھاتا ہوں، ذرا لیٹ رہا ہوں۔ ابو کو اپنے کندھے بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ ابو نے امی کو کہا آج پتہ نہیں میرے کندھے اتنے بھاری کیوں ہو رہے ہیں۔ امی نے کہا تھکاوٹ ہو گئی ہوگی، آپ تھوڑا کچھ کھا لیں، میں دوائی دے دیتی ہوں۔ ابو نے ذرا سا کھانا کھایا اور دوائی لے کر سو گئے۔ ہم تینوں بہن بھائی دوسرے روم میں اپنا کھیلنے میں لگے ہوئے تھے۔ امی کچن میں تھیں کہ اچانک ہمیں ابو کے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم سب بھاگ کے اس روم میں گئے اور دیکھا کہ ابو کمرے کے ایک کونے والے حصے کو دیکھ کر چیخیں مار رہے ہیں۔ امی نے ابو کو کہا کیا ہوا ہے آپ کو؟ ابو مسلسل چیخ رہے تھے کہ کونے میں کوئی کھڑا ہے، مگر ہمیں تو کمرے میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ امی نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ابو کی حالت خراب ہو رہی تھی اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ابو بے ہوش ہو گئے۔ امی نے جلدی سے مجھے کہا کہ جاؤ دادا ابو کو بلا کر لے کر آؤ۔ ہمارے دادا دادی چاچو اور پھپھو اوپری منزل میں رہا کرتے تھے۔ میں جلدی سے گیا اور دادا لوگوں کو بتایا کہ دادا پلیز جلدی چلیں، ابو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ دادا لوگ سب پریشانی میں نیچے آئے۔ دادا ابو نے ابو پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا تو ابو کو ذرا ہوش آیا۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے اور کمرے کے ایک کونے کو دیکھے جا رہے تھے۔ ان کے کندھوں میں شدید پین تھا۔ دادا نے کہا کہ اس کو سلا دو، سو جائے گا تو بہتر محسوس کرے گا۔ جب ابو سو گئے تو دادا لوگ بھی اوپر چلے گئے اور ہم بھی اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ رات کے 8 بج رہے تھے کہ ابو کے روم سے ابو کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ امی اور ہم نے جب جا کر دیکھا تو ابو عجیب سی آوازیں نکال رہے تھے۔ وہ آوازیں ابو کی نہیں تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ابو کے اندر سے 2-3 قسم کی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ آوازیں تھیں کہ میں اسے مار دوں گا۔ ہم سب بہت زیادہ ڈر گئے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اتنی دیر میں ابو اپنے آپ کو زور زور سے مارنا شروع ہو گئے۔ ہم یہ سب دیکھ کر اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ اوپر بھاگے تاکہ دادا ابو کو بلائیں۔ دادا لوگ جب نیچے آئے تو وہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ ابو اپنے بالوں کو نوچ رہے تھے اور مسلسل ان کے اندر سے وہ خوفناک قسم کی آوازیں آ رہی تھیں کہ مار دوں گا، مار دوں گا۔ دادا ابو نے فٹافٹ ان کے ہاتھ پکڑے اور صورتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ ابو زور زور سے چیخنا شروع ہو گئے اور دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ دادا کو سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی دوسری مخلوق نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ دادا نے فٹافٹ اپنے ایک دوست کو کال کی جو نوری علم جانتے تھے۔ وہ آئے اور ان کو آتے ہی ابو کو دیکھ کر محسوس ہو گیا کہ کوئی مخلوق اس کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ یہ سن کے ہم سب بہت ڈر گئے۔ امی نے میری دونوں چھوٹی بہنوں کو نانی کے گھر بھیج دیا۔ وہ مجھے بھی بھیجنا چاہتی تھیں مگر میں نہیں گیا۔ جب ان انکل نے پڑھائی کرنا شروع کی تو ابو اچانک اٹھ گئے اور ان کے اندر اس چیز کی حاضری ہو گئی۔ ابو نے زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دیا اور خود کو مارنا شروع کر دیا۔ دادا نے ابو کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ ابو بہت زیادہ
झटके ले रहे थे। उन अंकल ने उससे पूछा कि इसके अंदर क्यों आए हो? तो अब्बू के अंदर से बहुत भयानक आवाज़ निकाल कर किसी ने बोला कि इसने मेरे बच्चे को मारा है, मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, अब ये भी मरेगा। अब्बू की आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ चली गई थीं। उन अंकल ने इल्म करना शुरू किया तो अब्बू ने ज़ोर से अपनी एक टांग उनको मारी तो वो अंकल ज़ोर से दूर जाकर गिर पड़े। बहुत ज़ोर से गिरने की वजह से उनकी अपनी तबीयत भी ख़राब हो गई। अब्बू ऊंची आवाज़ में हंसना शुरू हो गए और कहने लग गए कि ये मरेगा, और साथ ही हुनूदगी में चले गए। दादा, अब्बू और हम सब बहुत परेशान थे। दादा के दोस्त ने कहा कि इसने उस जिन के बच्चे को मारा है, अब वो इससे बदला ले रहा है, शायद ये किसी सुनसान जगह से गुज़रा हो। दादा अब्बू को शक हुआ कि ये वही कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया होगा। अब्बू की हालत बहुत ख़राब थी। 2-3 दिन गुजर चुके थे और मामलात हल नहीं हो रहे थे। अब्बू का खाना पीना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। वो अंकल अपनी तरफ से अब्बू के अंदर मौजूद जिन को निकालने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर वो जिन अब्बू को नहीं छोड़ रहा था। इतने में हमें किसी ने एक ऐसे आमिल का बताया जो जिन्नात को काबू करने में माहिर थे। वो आए और अब्बू की कंडीशन देखकर फ़ौरन समझ गए कि जिन इसके अंदर आ गया है, वो इसे मारना चाहता है। उन्होंने हम सबको कमरे से बाहर जाने का कहा और कमरा बंद कर दिया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अब्बू की वही भयानक चीखें आना शुरू हो गईं। वो अब्बू की चीखें नहीं थीं, बल्कि उनके अंदर मौजूद उस जिन की आवाज़ थी जो मुसलसल कह रहा था कि मैं इसे मार दूंगा, इसने मेरे बच्चे को मारा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो आमिल 2 घंटे तक कुछ अमल करता रहा और साथ ही वो चीखों की आवाज़ें भी आती रहीं। तकरीबन 2 घंटे गुजरने के बाद बिल्कुल खामोशी हो गई, मगर आमिल बाहर नहीं आया। हम सब बाहर बैठे खौफ की हालत में इंतज़ार कर रहे थे। वो आमिल बाहर आए और कहा कि मैंने उस जिन को काबू में कर लिया है, अब आपका बेटा उस जिन से महफूज है, मगर आइंदा अपने बेटे को एहतियात का बोलना। ये चीज़ें अक्सर ज़िद पे आ जाएं तो जान भी ले लेती हैं। आपके बेटे की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। इसके बाद वो चले गए। अब्बू को होश आया तो उनके जिस्म में शदीद पेन था, वो हिल भी नहीं पा रहे थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उन्होंने वो पूरा वाक़या कि उनकी बाइक को किस तरीके से झटका लगा और उनको महसूस हुआ कि जैसे कोई पत्थर होगा, वो सब दादा अब्बू को बताया। तो दादा ने कहा कि मैं कहता था ना कि दिन के सुनसान वक़्त वहाँ से मत गुजरा करो। अब्बू ने वादा किया कि अब वो कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरेंगे। हम सब ने आज से पहले कभी इस तरह की चीज़ों का सामना नहीं किया था, मगर उस दिन के बाद से इन चीज़ों के ऊपर यकीन और भी पुख्ता हो गया कि ये चीज़ें मौजूद होती हैं और हमें एहतियात करना ज़रूरी है कि हमारी वजह से इन चीज़ों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ या नुकसान ना पहुँचे, वरना इसका बदला बहुत ख़तरनाक हद तक भी जा सकता है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई वाक़या या इंसिडेंट है तो हमारे साथ शेयर करें, हम उसको अपनी वीडियो में लाजमी शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए किस्से, एक नई इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।